گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اوصاف کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ 50 کے قریب اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ ان میں سے 13ویں نمبر پر دین کی تبلیغ کی خاطر تکالیف اور آزمائش ان پر آئی۔ ہر قسم کے تکالیف پر، آزمائش پر انہوں نے برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو بھی قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بردبار برداشت کرنے والے تھے کہ بہت سارے آزمائش اور امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائش کو برداشت۔ اسی طرح 14ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا اور فرمایا کہ قالوا حرقوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے کسی مذہبی میلے میں اپنے علاقے سے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے۔ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، ایک کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، باقی سب بتوں کو توڑ کر کے وہ کلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ شام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ قوم کے لوگ علاقے واپس آئے، بت خانے گئے کہ دیکھا کہ ان کے معبودان جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، اور سب نے کہا کہ یہ ایک ہی شخص یہ کام کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، ہمارے بتوں کو وہ نہیں مانتا، ہمارے بتوں کا وہ انکار کرتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جس کی تم عبادت کرتے ہو سب میں سے جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے اس سے پوچھ لو، وہ تو صحیح سالم ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بتا نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے کیسے خدا ہیں، یہ تمہارے کیسے معبود ہیں کہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ سن نہیں سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے، اور وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مار رہا ہے تو ان کو بچا بھی نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہے؟ لیکن ان کی عقلوں پر چونکہ پردہ پڑا ہوا تھا، ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا قالوا حرقوا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ تمہارے معبودوں کی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، تم انہیں جلاؤ، جلا کر کے تم جو ہے اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈی آگ ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے۔ نمبر 15ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس صفت کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وہ دین کی خاطر ان کو اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے نکالا کیا، دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، اپنا علاقہ گھر بار چھوڑ کر کے وہ چلے گئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی،
کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اپنے علاقے سے نکلے اللہ کے حکم سے اور یہاں سے کوئی اور علاقے چلے گئے، تو دین کی خاطر اپنے گھر سے اپنے علاقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا۔ نمبر 16 نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس صفت کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو بیابان جگہ پر، سنسان جگہ پر، جنگل جیسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر کے آئے۔ اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیابان جگہ پر جنگل میں چھوڑ کر کے واپس آئے۔ اور 17ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ تھا کہ اپنے فرما بردار بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ یہ آزمائش بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ اپنے فرما بردار بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان پانچوں اوصاف کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم میں بڑے بڑے امتحانات گزارے، بڑے بڑے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، اور دین کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر بڑے آزمائش آئے، سارے آزمائش اور تکالیف انہوں نے برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، یہ آزمائش سے کم نہیں تھا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان میں رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے، لیکن کتنے لوگ ان پر ایمان لے کر گئے؟ یہ ان کے اوپر آزمائش تھی۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مذاق اڑانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب وہ اپنی قوم سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، پھر قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے آزمائش آئے، آگ میں ڈالے گئے، علاقے سے نکالے گئے، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا پڑی، سارے آزمائش انہوں نے برداشت کیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچپن پر ایک آزمائش یہ آئی کہ بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، اس آزمائش سے نکلے، عزیز مصر کے گھر پہنچے، جوانی میں ایک اور آزمائش آ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ان کو گناہ کی طرف کمرے میں بند کر دیا، اللہ نے ان سے بھی بچایا، پھر جیل جانا پڑا۔ یہ سارے آزمائش حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برداشت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے آزمائش، پیدا ہوتے ہی آزمائش شروع ہو گئے۔ فرعون کو کسی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا کہ سارے عورتیں ہی بچتی جا رہی ہیں، مرد تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کام کون کرے گا؟ پھر اس نے کہا کہ 1 سال کے بچے زندہ کر چھوڑو اور 1 سال کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرو،
اور اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا. یہ بھی آزمائش تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ایک پیٹی میں بند کیا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور وہی دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس میں ڈالے گئے تھے وہی دریا فرعون کے گھر سے گزر رہا تھا. یہ صندوق پھر فرعون کے ہاتھوں لگ گئی. یہ ایک اور آزمائش کہ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں لگ گیا. اس کو نکالا، کہا کہ یہ تو بچہ ہے، میں اسے قتل کروں گا. ان کی بیوی نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پالتے ہیں. اللہ نے ان کو بچانا تھا، بچا دیا. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اٹھایا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی جو ہے وہ پکڑ کر کھینچی. پھر فرعون کو لگا کہ اس کو میں قتل کرتا ہوں، یہ وہ بچہ ہوگا کہ جو ہے میری سلطنت کو ختم کرے گا. لیکن اس کو پھر سمجھایا، کہا کہ نہیں، کہا کہ چلو میں اس کا ایک امتحان لیتا ہوں. ایک طرف انگارے رکھ دیے اور ایک طرف جو ہے وہ ہیرا رکھ دیا. دونوں چمک رہے تھے، چمکدار تھے. کہا کہ اگر یہ بچہ نادان ہوگا تو یہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، لیکن اگر یہ سمجھدار ہے، باقی یہ سب وہ بچہ ہے کہ جو مجھے جو ہے وہ میری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو یہ پھر انگارے کو چھوڑ کر ہیرے کی طرف اس کا ہاتھ بڑھائے. لیکن اللہ نے بچانا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ انگارے کی طرف پھیر. جیسے ہی انگارے میں ہاتھ لگا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں ڈالا. وہ انگارہ کا ایک ذرہ زبان پر بھی لگا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے میں وہ لکنت آ گئی. تو اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا. پھر بڑے ہوئے جوانی میں تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا تھا اور ایک کوئی عام غریب انسان تھا. فرعون کی قوم کا جو تھا وہ اس پر ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی ضرب لگائی اور مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو فرعون کی قوم کا بندہ تھا، میں اگرچہ منہ بولا بیٹھا ہوں لیکن حیثیت تو میری غلام والی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہاں سے روانہ ہو گئے، ہجرت کر گئے، یہاں سے چلے گئے. اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پار کیا. پھر نبوت ملی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس. یہ بھی آزمائش تھی کہ ان کی قوم کے بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، مارا تھا، اور پھر انہی طرف جو ہے حکم ملا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ان کو دعوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے، فرعون کو دعوت دی اور نے کہا کہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے میں جو ہے بلاتا ہوں. اور اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا. پھر ایک اور امتحان آزمائش تھا کہ جادوگروں کا مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ بھی مقابلہ ہوا. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالی. وہ جتنے جادوگروں کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے، وہ اژدہے نے، اس بڑے سانپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے وہ سب کو جو ہے وہ کھا لیا. اس آزمائش سے بھی نکالا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، وہ جو جتنے جادوگر تھے، وہ بھی چونکہ ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہا کہ ان سب کو قتل کرو. ایک اور آزمائش آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے یہاں سے نکلے اور جیسے دریا پار ہوئے اور فرعون کا لشکر جب دریا میں پہنچا تو ان کو وہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کو غرق کیا گیا. اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا. پھر ایک اور آزمائش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے. پیچھے جو یہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، یہ پھر اپنے ایمان سے پھر گئے، بچڑے کی جو ہے پوجا کرنے لگ گئے. حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر کے گئے تھے. واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا داڑھی سے اور سر کے باروں سے کہ تم نے کیا کیا، تم نے ان کو روکا نہیں. تو یہ سارے آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر یہ سارے تکالیف اور آزمائش ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے. جادوگر ہونے کا ان پر الزام لگا اور ان کی قتل کرنے کی ان کی سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، بچا دیا. نبی علیہ السلام پر بھی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا، کہ ان پر آزمائش اور تکالیف ہیں، لیکن ان سب میں سے بھی سب سے زیادہ جو تکالیف اور آزمائش آئے وہ مجھ پر ہے. کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ایک طرف اور میری آزمائش ایک طرف،
مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے پھینکے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھا کھودا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ نعوذ باللہ گر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو 3 سال تک جو ہے وہ قید رکھا گیا، کہ بالکل ان کا بائیکاٹ رکھا گیا کہ کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ کھانے کے اعتبار سے نہ پینے کے اعتبار سے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہم نے ایسا گزارا کہ ہمارے پاس ہم جو ہے وہ صبح شام پتے کھایا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کے لیے وہ پتے بھی ختم ہو گئے، کچھ بھی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں رہا۔ 3 سال انہوں نے ایسے گزارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور واقعہ طائف آپ کے سامنے دعوت تبلیغ کے لیے گئے، اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ لہولہان، نالین مبارک جوتے مبارک وہ خون سے بھر گئے۔ اتنی تکالیف اور آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ سارے آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، لیکن دین کی خاطر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے آزمائش کو برداشت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر بھی آزمائش ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، اور جس اسلام دشمن کے غلام ہیں ان کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، طرح طرح کی آزمائش ان کو تکالیف کی، کبھی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر کی بہت بڑی چٹان رکھ دیا کرتے تھا، اور کبھی جو ہے ان کو انگارے پر جو ہے وہ لٹا کر ان کی جسم سے جو ہے خون نکلتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ انگارے بجھتے تھے، کبھی لوہے کی بہت بڑی چٹان گرم کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ مکہ کے اوباش لڑکوں کو جو ہے وہ ان کے سپر کر دیا جاتا، حضرت بلال حبشی کے جو ہے وہ گردن پر رسیاں ڈال کر ان کو جو ہے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ یہ سارے آزمائش حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر آئی، لیکن یہ سارے آزمائش انہوں نے برداشت کیے دین کی خاطر۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا کہ یہی بلال کہ جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی گلیاں ان کی اذان کی، ان کی آواز کی اذان سے جو ہے وہ گونجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ شرف بھی حاصل کیا کہ ان کو محسن رسول کہا جاتا تھا، یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑی تکلیف برداشت کی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اجازت دو، میں اپنا باقی عمر جو ہے وہ جہاد بھی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکے رکھا۔ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اصرار کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، ملک شام چلے گئے، اپنا وقت جو ہے باقی وہ جہاد میں گزارا۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ بلال آپ میرے شہر سے بہت دور چلے گئے، آپ میرے شہر نہیں آتے۔ رات کو دیدار ہوا، صبح بیدار ہوئے، مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا، مدینہ پہنچے، مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلے گئے تھے وہ واپس مدینہ میں آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد نبوی لوگ آئے ملنے کے لیے۔ اذان کا وقت ہوا، سب نے خواہش کی آپ مؤذن رسول ہو، مسجد نبوی میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان دیا کرتے تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان سنا دو، لیکن حضرت بلال حبشی نے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں جب اذان دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہوتے تھے، میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، میں گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی نبوت کی گواہی کے الفاظ کہتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے، لیکن آج میری ہمت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اذان دوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اصرار کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اصرار کرو، آپ کہو۔ حضرت حسن حضرت حسین نے حضرت بلال حبشی سے جو ہے وہ اصرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے اصرار پر حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی۔ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے جیسے اذان دینا شروع کی، مدینہ کے بچے بوڑھے جوان وہ اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف دوڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان کی آواز آئی، یہ آواز سن کر مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے دیتے جب
अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, नीचे गिरे और बेहोश हो गए। जमाना फिर सबको याद आ गया कि किस तरह हुजूर सल्लम के दौर में ये आज़ान दिया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने अपने बाकी वक़्त जो है वो जिहाद में गुजारा। 20 हिजरी में हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का जो है वो इंतकाल हो गया। हज़रत खब्बाब ये भी इब्तिदा इस्लाम में 6 नंबर पर इस्लाम कबूल करके लाए। सादिसुल इस्लाम इनको कहा जाता है, 6 नंबर पर इस्लाम कबूल किया। इनको भी तरह तरह से जो है वो तकलीफ दिए गए। अम्मार बिन यासिर और इनके वालिद हज़रत यासिर, इनकी वालिद हज़रत सुमैया, ये भी इब्तिदा इस्लाम में 9वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। पहले बेटे ने कबूल किया इस्लाम, फिर उनकी वालिदैन ने कबूल किया। इनको भी तरह तरह से सताया गया और हज़रत इनके वालिदैन यासिर और सुमैया को शहीद किया गया। और इस्लाम के सबसे पहले मर्दों में शहीद वो हज़रत यासिर और औरतों में हज़रत सुमैया। यही अम्मार के वालिदैन, ये सबसे मर्दों में सबसे पहले शहीद हज़रत अम्मार के वालिद हैं और औरतों में सबसे पहली शहीद औरत हज़रत सुमैया उनकी वालिदा है। हज़रत सुमैया को अबू जहल ने शर्मगाह पर नेज़ा मारकर इनको जो है वो शहीद किया। ये सारी तकालीफ हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने इस्लाम की खातिर जो है वो कबूल की। हज़रत यासिर यमन के थे, जवानी में आए थे यमन से अपने भाई को ढूंढते हुए। इनका एक भाई गुम हो गया था। हज़रत यासिर और इनके 2 भाई, 3 भाई ये ढूंढते ढूंढते मक्का पहुंचे थे, लेकिन दूसरे 2 भाई तो मक्का से दोबारा यमन चले गए। ये यासिर जो है ये यहाँ रह गए इस्लाम से पहले। ये यहाँ रहे। अबू जहल का एक चचा था अबू हुज़ैफा, उनके हलीफ बनकर ये मक्का में रहे। उनकी बांदी से इनकी शादी हुई। अबू हुज़ैफा ने अपनी बांदी से जो है वो यासिर का निकाह करा दिया, शादी हुई। उनसे हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पैदा हुए। इतने में जब हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत भी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी फरमा दिया। तो इब्तिदा इस्लाम में ये तीनों मुसलमान हो गए। तो जिसकी बिना पर इनको पर जो है वो जुल्म के जो है वो पहाड़ ढाए गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन 5 औसाफ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया, उन सब का खुलासा ये कि दीन की खातिर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और फिर हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने भी कुर्बानियाँ दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। ज़िलहज्जा का महीना है, 18 ज़िलहज्जा आने वाली जुमेरात को इनका यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा। इस्लाम कबूल कर लिया, इनके चाचा ने सतून के साथ इनको बांध कर रख दिया, धूप के अंदर सतून के साथ बांध दिया, या तो इस्लाम छोड़ दो या तो फिर जो है इसी तरह मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा। लेकिन हज़रत उस्मान की इस्तिकामत को देखकर उनको जो है काफ़ी देर बांधने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े तकरीब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की खातिर ही शहीद किया गया। 40 दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भूखा प्यासा एक मकान में बंद किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 40वें दिन रोज़े की हालत में 18 ज़िलहज्जा को कुरान करीम की तिलावत करते हुए बलवाइयों ने उन पर हमला किया और इनके खून का जो पहला फुवारा निकला, पहले कतरात निकले, वो कुरान करीम के सफ़हात में गिरे। कल क़यामत के दिन ये कुरान करीम भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की गवाही देगा। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहीद की शहादत की वो जगह कि जहाँ शहीद का खून गिरा हो, वो कल क़यामत के दिन उसकी शहादत की गवाही देगा। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को वो अजीम इंसान और वो शहीद हैं कि जिनकी शहादत की गवाही जो कुरान करीम देगा, इसलिए कि उनका खून कुरान करीम के अंदर जो है वो गिरा है। तो जुमेरात को, आने वाली जुमेरात को 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी का यौम शहादत है। अल्लाह ताला इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए।